تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، اور یہ ہماری قسمت ہے کہ ہمیں یہ موقع میسر آ رہا ہے، وگرنہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے، جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے، عذاب یافتہ انسان اللہ سے عرض کرتا ہے ایک ہی کہ اے میرے رب مجھے ایک بار تو دنیا میں بھیج، مجھے ایک بار تو دنیا میں بھیج، پھر تو دیکھنا میں عبادتیں کروں گا، تو پھر دیکھنا میں ریاضتیں کروں گا، یا اللہ میں سارا مال تیرے دین پر قربان کر دوں، ساری زندگیاں، ساری جوانیاں، ساری عزتیں، ساری شہرتیں اللہ میں تیرے دین پر قربان کر دوں گا، اولادیں تیرے دین پر قربان کر دوں گا۔ تو جواب ملے گا نہیں، اس کا تو امکان ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا واپس جانے کا۔ ہم نے تمہیں ایک چانس دیا تھا، ہم نے تمہیں ایک موقع دیا تھا، بس ختم ہو چکا ہے وہ موقع۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اللہ ہمیں ایک عظیم موقع دے رہے ہیں، ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ خوشیاں منائیں، خوش ہو جائیں کہ رمضان ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا فیضان ہے، اور کتنا بڑا اللہ کا یہ ہم پر احسان ہو رہا ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے رمضان المبارک کا۔ تو اس میں ہم فائدہ اٹھائیں، سستی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، غیبت کو بند کر دیں، غیبت کو اپنی زبانوں پہ بند کر دیں۔ اللہ کی قسم اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، مولوی ایسا ہے، امام ایسا ہے، فلاں تاجر ایسا ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں نکلے گا سوائے رسوائی کے اور سوائے خسارہ کے، ہمیں کچھ بھی اس سے حاصل ہونے والا نہیں۔ اور فضول گپ شپ رمضان میں بند کر دے اللہ کے واسطے، یہ بربادی کا عمل ہے، یہ عملوں کو کھا جاتا ہے۔ خاموش رہے، جتنا ہو سکے قرآن پڑھے، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر اور اذکار کرے، یہی ہمارے لیے غنیمت ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ سیاسی تبصرے اب چھوڑ دیں ہم ایک مہینے کے لیے، سارے سال جو ہم نے تبصرے کی سیاست پر، ہم نے کتنا ملک میں انقلاب لائے، ہمارے ان تبصروں سے کتنا انقلاب آیا ہے دنیا میں، کچھ بھی نہیں ہوا، سب فضول باتیں تھی، سب بکواسیات تھی، نہ ہمارا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ایک تو ہم نیت کریں ایک غیبت نہیں، دوسرا ہم فضول گپ شپ کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور تیسرا بھی ہر گناہ سے توبہ کرے۔ رمضان آ رہا ہے، ہر گناہ سے توبہ کرے، روزانہ صلاۃ الحاجت کے 2 نفل ضرور پڑھے۔ سحری میں تو ہر کوئی اٹھتا ہے، اس میں 10 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز ضرور پڑھے، یہ وہ نماز ہے جس پر اللہ مسکراتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی مسلمان، کوئی مومن نماز تہجد کے لیے مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ مسکراتے ہیں۔ باقی نمازوں پر اللہ ثواب اور اجر دیتے ہیں، اور تہجد پر اللہ مسکرا پڑتے ہیں، اپنی شان شیان کے مطابق اللہ مسکراتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے پر۔ تو کیوں نہ ہم تہجد پڑھنے والے بنے، اس مہینے میں ہم تہجد کو پکڑ لیں اور مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اس غنیمتی اور اس قیمتی موقع سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنے۔ جھوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ہلاکت ہے، نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور سب سے بڑا ایک اہم کام جو رمضان میں ہم نے چھوڑنا ہے، وہ ہم نے غصہ کو چھوڑ دینا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ کہتا جی وہ بات ہی ایسی کر رہا ہے جی، برداشت سے باہر ہے، اسی بات کو معاف کر دینا تو صبر ہے۔ صحیح باتیں تو ہر کوئی سن لیتا ہے، اس میں برداشت تو کا ہی نہیں ہے۔ صبر کا تو اسی بات پر کا ہے جو سننے کے قابل نہ ہو، جو برداشت کے قابل نہ ہو، اس کو معاف کر دینا یہ کمال ہے۔ کہتا جی بات ہی ایسے کی ہے، میں خاموش نہیں رہا، اسی پر اگر خاموش رہتا تو مومن تھا، اسی پر اگر تو خاموش رہتا تو صابر تھا، تیرے لیے عظیم اجروں کے اعلان تھے، لیکن تو نے کہا بھئی اس نے ایسی بات کی میں تو برداشت ہی نہیں کر سکا۔ تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے رمضان المبارک میں اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو میری امت رمضان المبارک ان خوشیوں کی طرف متوجہ رہو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عظیم اور ان بابرکت گھڑیوں کو اپنی زندگیوں میں انمول موتیوں کی طرح پرو دو، جس طرح تسبیح دھاگے میں پروئی جاتی ہے۔
ایک ایک لمحہ تمہارا سونے سے زیادہ قیمتی، ہیروں سے زیادہ قیمتی اللہ کی عدالت میں۔ اور فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے پر سورہ فتح کی تلاوت کی، رمضان المبارک کے چاند نظر آنے پر سورہ فتح کی تلاوت کی، فرمایا اللہ اسے پورے سال میں ہر مقصد میں کامیاب فرمائے۔ جس مقصد پر بھی یہ ہاتھ ڈالے گا اللہ اسے کامیاب کر دے گا، جس مشن پر بھی چلے گا اللہ اسے کامیاب اور کامران فرمائیں گے۔ اور اگر 2 رکعت نفل میں پڑھنے کا قابل ہو، یعنی اسے حفظ بھی یاد ہو، تو فرمایا یہ بہت اچھا، یہ بہت اچھا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ عظیم موقع ہے، اللہ نے ہمیں یہ بہت بڑا انعام دیا ہے، بہت بڑا موقع دیا ہے، اس کی قدردانی کرنے والے بنے۔ روزانہ ہم صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، اس کی نیت ابھی سے کریں۔ ہم روزانہ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھیں گے، اس کی نیت ابھی سے کریں۔ ہم پورے روزے رکھیں گے، اس کی نیت ابھی سے کریں۔ اگر مر بھی گئے نا تو ہمیں ثواب ضرور ملے گا۔ اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نیت ضرور کریں کہ ہم پوری تراویح میں قرآن سنیں گے، ہم جی ذکر اذکار میں دن گزاریں گے، ہم توبہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم رمضان میں اللہ کو راضی کر کے دکھائیں گے۔ اس کی نیت ابھی سے کریں۔ اگر زندگی نے وفا نہ کی تو یہ ساری نیکیاں ہمارے مقدر میں ہوں گی۔ علماء نے نیکیوں کا حساب لگایا ہے کہ جس قاری نے، جس امام نے تراویحوں میں قرآن سنایا، اللہ اسے دیتے کیا ہے؟ صرف جو مصلی پر سنایا، اس سنانے سے پہلے اس نے قرآن کو کتنے پھیرے دیے، اس نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کے بعد وہ مصلی پر آ کر قرآن کو پڑھ رہا ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ یہ جو مصلی پر قرآن سنا رہا ہے، اس کے بارے میں علماء نے نیکیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ فرمایا 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ اور 58 لاکھ اور 80 ہزار نیکیاں ملتی ہیں قرآن سنانے والے کو۔ اور یہ جو سنا رہا ہے یہ سنت متواتر کے طور پر سنا رہا ہے، اور جو سن رہے ہیں وہ واجب سن رہے ہیں۔ سننے والے اس سے بھی زیادہ اجر کے مستحق ہیں، لیکن سنے تو صحیح، کوئی سننے کو تیار تو ہو۔ 1 گھنٹے جو رمضان میں سال میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کو نہ دے سکا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میں اللہ کا قرآن سنوں گا اور پھر اللہ کے قرآن میں سوچوں گا، تدبر کروں گا، غور و فکر کروں گا، اگر اتنا بھی ہم نہ کر سکے تو ہماری زندگی کس کام؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ بہت بڑا